بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صہیونی کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے فلسطینیوں پر شب خون مارا اور بیت المقدس پر قبضہ کیا، انہیں اصطلاحی طور پر صہیونی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ اور میں سب جانتے ہیں۔ جب ہم صہیونیوں کی اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صہیون یروشلم کا ایک پہاڑ ہے جس پر حضرت داؤد کا مزار بھی ہے۔ ابتدا میں یروشلم کا شہر یروشلم کے گرد واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں بسا تھا۔ یہ دونوں پہاڑ آج بھی یروشلم کے گرد مشرق و مغرب میں باہم واقع ہیں۔ ان میں سے مشرقی پہاڑ موریا کہلاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑ کو صہیون کہتے ہیں۔ صہیون اپنی قامت میں موریا سے بلند تر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کے زمانے سے ہی یہودیوں کے درمیان تقدس اور احترام کی علامت ہے۔ یہودیوں نے 27 اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیت کو منظم تحریک کی صورت دینے کے لیے ایک کانفرنس منعقد کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ صہیونیت فلسطین میں یہودیوں کے ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کرتی ہے، اور اس مقصد کے لیے کانفرنس نے کچھ قواعد و ضوابط کی منظوری بھی دی۔ بعد ازاں انجمن محبین یا انجمن محبتیں صہیون کے نام سے ایک تنظیم بنا کر اپنے منصوبے پر یہودیوں نے باقاعدہ کام شروع کیا، اور بالآخر یہ گروہ فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ جب صہیون کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد تمام یہودی نہیں ہوتے، بلکہ صرف وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو انجمن محبین صہیون سے مربوط یا ان کے ہم فکر ہوتے ہیں، ان کا نظریہ آپس میں جڑتا ہے یا ملتا ہے۔ یہودیوں نے اسرائیل کی صورت میں فلسطین پر قبضے کی خاطر جو انجمن بنائی، اس کا نام انہوں نے انجمن محبین صہیون اس لیے رکھا تھا چونکہ صہیون کا پہاڑ عرصہ قدیم سے یہودیوں کے لیے محترم تھا، اور اس طرح وہ اپنی انجمن کو صہیون پہاڑ کی طرف نسبت دے کر دنیا بھر کے یہودیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اور ایک نظریے یعنی ایک محبت صہیون پر اکٹھا کرنا چاہتے تھے۔ کتب تواریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی بطور قوم خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانے کے باعث اور انبیاء خدا کو ناحق قتل کرنے کے علاوہ اپنی اخلاقی ابتری اور باطنی مکر و فریب کے باعث زوال کا شکار ہوئے تھے۔ فرعون کے زمانے میں جب یہ شاہی استبداد کا نشانہ بن رہے تھے تو خدا نے حضرت موسیٰ کی صورت میں ان کے لیے نجات دہندہ بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے سامنے قطعی طور پر دو ہی مطالبے رکھے کہ اولاً تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور حاکمیت کا اعتراف کرے، اور ثانیہ بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بند کرے۔ حضرت موسیٰ ایک طرف تو بنی اسرائیل کی خاطر فرعون سے ٹکرا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف بنی اسرائیل کی مکاریوں اور عدم تعاون کے روز بروز مسائل میں گرفتار ہوتے جا رہے تھے۔ چنانچہ حکم خداوندی سے آپ نے اسرائیلیوں کو ایک قافلے کی صورت میں بحر احمر کے راستے کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم سنایا۔ حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوا تو فرعون بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ اذن خداوندی سے حضرت موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل کے سینے پر مار کر بنی اسرائیل کو دریا عبور کروایا، اور ان کے تعاقب میں آنے والا فرعون اسی نیل میں غرق آب ہو گیا۔ دریا عبور کر کے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ہمراہ کوہ سینا تک پہنچے، اور اسی مقام پر تورات مقدس کے متعدد احکامات بھی نازل ہوئے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد حضرت موسیٰ پر یہ حکم نازل ہوا کہ بنی اسرائیل کے ہمراہ فلسطین کو فتح کر لو کہ وہ تمہاری میراث میں دیا گیا ہے، جس کے بعد آپ نے فلسطین کا جائزہ لینے کے لیے دشت فاران کا رخ کیا۔ پھر دشت فاران سے ایک وفد کو فلسطین کے حالات کا تجزیہ نے بھیجا۔ اس زمانے میں فلسطین کے باشندے کفر و شرک اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کے ذریعے سے ایک الہی حکومت یعنی کہ اللہ کی حکومت، جس پر اللہ کی حاکمیت ہو، حکومت کے نفاذ کی خاطر اہلِ فلسطین کی اصطلاح کی خاطر اور خود بنی اسرائیل کے عزت و وقار اور مقام و مرتبے کی بلندی کی خاطر حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا تھا
لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے صاف کہہ دیا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی دل آزاری کر کے بنی اسرائیل نے غضب خداوندی کو للکارا، جس کے بعد 40 برس تک اکرام خداوندی نے ان کی طرف سے منہ پھیرے رکھا اور وہ دشت فاران و سوہین میں خاک چھانتے رہے، یعنی کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے، صحرا میں گھومتے رہے 40 سال تک۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر سے یکجا کیا اور موآب، حسبون اور یتیم کے علاقے فتح کیے۔ یہیں کہیں کوہ اباریم پر حضرت موسیٰ وصال فرما گئے۔ ان کے بعد حضرت یوشع یا کوئی اور نبی تھے، ان کے خلیفہ بنے، جنہوں نے دریائے اردن کو عبور کر کے فلسطین کے شہر اریحا کو فتح کیا، اور یہ اریحا ہی فلسطین کا پہلا مفتوح شہر ٹھہرا۔ اریحا کو سب سے پہلے مفتوح کرنے کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ پورے فلسطین میں پھیل گئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ فلسطین پر بنی اسرائیل کو قبضہ دلانے کا مقصد اللہ کی حکومت کا قیام تھا، لیکن اپنے متعصبانہ رویے کی بنا پر بنی اسرائیل الہی حکومت کے نفاذ کے لیے متحد ہونے کے بجائے قبائلی دھڑوں میں تقسیم ہو کر فلسطین کے گمراہ باسیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے۔ اس اخلاط سے بنی اسرائیل کی بطور ملت و قوم کمزور ہو گئے، اور فلسطین کی غیر مفتوح اقوام نے بنی اسرائیل کی دھرکت بنانی شروع کر دی۔ چنانچہ بنی اسرائیل مجبور ہو گئے کہ وہ مختلف دھڑوں کے بجائے مل کر ایک مضبوط حکومت قائم کریں۔ اس طرح ایک اسرائیلی ریاست کی بنیاد پڑی، جس پر حضرت طالوت اور حضرت داود اور حضرت سلیمان نے حکومت کی۔ حضرت سلیمان کے بعد اسرائیلیوں کی رگِ شیطانیت پھر سے بھڑکی، اور انہوں نے آپس میں شب خون مار کر اس ریاست کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک ٹکڑا سلطنت اسرائیل کہلایا، دوسرے کا نام سلطنت یہود ٹھہرا۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے حملہ کر کے سلطنت یہود کو، اور آشور کے حکمران سارگون نے حملہ کر کے سلطنت اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ بابل کی سلطنت کو زوال آیا۔ ایرانی فاتح خسرو نے بابل کو مفتوح کر کے قبضہ کر کے اس کے بعد بنی اسرائیل کو دوبارہ اپنے وطن میں آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ 98 قبل مسیح میں شام کی سلوکی سلطنت کے فرمانروا نے فلسطین پر شب خون مارا، جس کے بعد یہودیوں نے سلوکی حکمران کے خلاف مکابی نامی بغاوت برپا کر کے سلوکیوں کو فلسطین سے بے دخل کر دیا۔ لیکن 63 سال قبل میں رومن فاتح جنرل پومی نے بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کو مغلوب کر لیا، لیکن چونکہ رومن براہ راست فلسطین پر حکومت کے خواہاں نہ تھے، اس لیے انہوں نے فلسطینیوں کے ذریعے سے ہی فلسطین کے انتظامات چلانے کی صحیح کی، اور اسی کوشش میں فلسطین کی سلطنت ڈگمگاتی ہوئی ہیرود اعظم کے ہاتھ لگ گئی، جو ایک مکار یہودی تھا۔ 64 اور 66 کی درمیانی عرصے میں یہودیوں نے رومن کے حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ رومنی حکومت نے یہودیوں کو اس طرح بغاوت کی سزا دی کہ اس کے بعد لمبے عرصے تک یہودی کہیں شورش برپا نہ کر سکے۔ بعد ازاں 667 میں شرانگیزیوں کے باعث انہیں حجاز سے باہر نکال دیا گیا۔ حجاز کے بعد انہوں نے شام کا رخ کیا، جہاں سے 890 عیسوی میں ان کے فتنوں کے باعث انہیں بے دخل کر دیا گیا۔ پھر یہ معتوب قوم پرتگال میں گھسی، جہاں سے انہیں 1920 میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ اسپین میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1110 میں فرار ہونا پڑا۔ اسپین کے بعد انہوں نے انگلینڈ کو مسکن بنایا، جہاں سے انہیں 1290 میں نکالا گیا۔ پھر یہ فرانس میں آ ٹپکے، جہاں سے انہیں 1306 میں بھاگنا پڑا۔ پھر انہوں نے بلجیم میں داخل ہو کر بلجیم کے آرام و سکون کو غارت کیا، جہاں سے انہیں 1370 میں بھاگنا پڑا۔ پھر یہ یوگوسلاویا میں آدم کے، جہاں سے انہیں 1380 میں نکال دیا گیا۔ پھر یہ دوبارہ فرانس میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1434 میں دوبارہ نکال دیا گیا۔
پھر انہوں نے ہائی لینڈ کا رخ کیا، جہاں سے انہیں 1442 میں باہر دھکیلا گیا، جس کے بعد یہ روس میں داخل ہوئے، جہاں سے انہیں 1510 میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ پھر یہ اٹلی میں گھسے، 1540 میں اٹلی کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر اٹلی سے بھاگ کر جرمنی پہنچے، لیکن 1551 میں جرمنی نے بھی ان پر شب خون مار کر مارا۔ پھر یہ ترکی میں گھسے۔ اہلیان ترک نے اسلامی رواداری اور مذہبی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہودیوں کو ہر طرح کا تحفظ اور حقوق فراہم کیے۔ چنانچہ ترکی کو مسکن بنانے کے بعد یہودیوں نے سکھ کا سانس لیا، اور پھر 17ویں صدی میں انہوں نے اپنی مذہبی سرگرمیوں کو ویانا میں مرکزیت دی۔ پھر 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں مسلسل منظم اور فعال ہوتے چلے، لیکن اس سارے دورانیے میں انہوں نے انتہائی رازداری اور خفیہ حکمت عملی کا سہارا لیا، اور اس طرح فلسطین پر اپنے دوبارہ قبضے کی خواہش کو منظر عام پر آنے سے روکے رکھا۔ فلسطین پر یہود کے دوبارہ قبضے کی فکری تحریک اس وقت منظر عام پر آئی جب 1862 میں ایک جرمن یہودی موسیٰ ہیٹس کی کتاب روم اور یروشلم مارکیٹ میں آئی۔ اس کتاب میں لکھا گیا کہ یہودیوں کی عالمی حکومت کا مرکز یوہا کی یعنی کہ یہودا کی بادشاہت کا اصل وطن فلسطین ہے۔ اس کتاب کے بعد اس موضوع پر یہودی مفکرین نے دھڑا دھڑ کتابیں لکھ کر دنیا بھر کے یہودیوں کو فلسطین پر قبضے کی تشویق دلائی۔ 1896 میں ایک یہودی صحافی تھیوڈ ہرزل نے ریاست یہود کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ البتہ بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے ریاست یہود کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ اس کتاب یا رسالے میں اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی اور نظریاتی بارڈرز کے خد و خال ابارے۔ اس نے ریاست یہود کے جغرافیائی بارڈرز کوہ یورال سے نہر سویز تک پھیلائے، اور نظریاتی طور پر یہودیوں کی رہنمائی اس طرح کی کہ اولاً یہودی ایک علاقے میں جمع ہو جائیں، اور ثانیہ یعنی دوسرا یہ کہ دیگر ممالک یہودیوں کی خود مختاری اور ان کے لیے علادہ وطن کی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلینڈ میں مقیم یہودی کمیونٹی کے سربراہ لارڈ اتس چائلڈ نے اس صحافی کی بھرپور مالی اعانت کی، جس کے باعث ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں صہیونیوں کی کانفرنس منعقد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کانفرنس نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ صحافی اپنی موت سے پہلے صہیونی آبادکاری بینک اور یہودی بیت المال جیسے ادارے بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس طرح یہود نے فلسطین کو لقمہ تر کی طرح نگلنے کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ صہیونی تحریک کا صدر مقام کولون منتقل ہو گیا، اور صہیون نے اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جن محمی نے صہیون کے ذریعے سے اس کا آغاز کیا۔ اس وقت ساری دنیا صہیونیوں کے ان اقدامات پر خاموش تماشائی بنی رہی، اور اس خاموشی کی اہم وجہ صہیونیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی عالمی خواہش تھی، چونکہ صہیونی باری باری متحد اقوام کو ڈھنس چکے تھے۔ یہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر کے نہ صرف قربانیوں کی بھیٹ چڑھا دیتے تھے، بلکہ سازش اور مکر کے میدان میں اتنے جری تھے، اتنے گرے ہوئے تھے کہ پانی کے چشموں اور تالابوں میں زہر بھی ملا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ساری عالمی برادری ان سے چھٹکارا اور نجات چاہتی تھی۔ اس لیے تمام اقوام نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ یہودیوں کو عربوں کے درمیان گھسنے دیا جائے، تاکہ ان کا تمام مکر و فریب عربوں تک محدود ہو جائے۔ چنانچہ یورپ نے یہودیوں کی خصوصی اعانت کی اور ان کو عرب ریاستوں کے مرکز میں گھسا دیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران یہودیوں نے جرمنی کے خلاف برطانیہ سے معاہدہ کیا، جس کی روح سے برطانیہ نے اعلان بلفور میں صہیونی اغراض و مقاصد کی حمایت کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی اس طرح کی ساز باز مختلف نوعیتوں میں پورے یورپ سے جاری رہی، یہاں تک کہ
1948 میں اسرائیل کو دنیا کے نقشے پر وجود مل گیا۔ مسئلہ فلسطین اس وقت بین الاقوامی سطح پر ابھرا جب 1948 میں برطانیہ نے فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اجلاس منعقد کرنے کے لیے خط لکھا۔ اقوام متحدہ نے آسٹریلیا، کینیڈا، یوگوسلاویہ، ہند، ہائی لینڈ، ایران سمیت چند دیگر ریاستوں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اس کمیشن کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کا دورہ کر کے وہاں کے مقیم یہودیوں اور فلسطینیوں کا موقف سنے جائے، نیز نزدیک سے فلسطین کی صورتحال کا جائزہ لے کر اقوام متحدہ کو اپنی رپورٹس پیش کی جائیں یا پیش کرے۔ فلسطین کا دورہ کرنے کے بعد یہ کمیشن کسی مشترکہ نتیجے تک نہ پہنچ سکا اور یوں دو دڑوں میں بٹ گیا۔ ایک دڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو داخلی طور پر عربی اور یہودی دو حکومتوں میں تقسیم کیا جائے، جبکہ مرکزی حکومت بیت المقدس میں قائم رہے یا کام کرے۔ دوسرے دڑے کی رائے یہ تھی کہ فلسطین کو مستقل طور پر یہودی اور عربی نامی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہودیوں نے دوسرے دڑے کی رائے کو سراہا اور ایک مستقل یہودی ریاست کے قیام کے لیے کھل کر میدان سیاست اور میدان جنگ میں اتر آئے۔ اقوام متحدہ نے بھی یہودیوں کو مایوس نہیں کیا اور تقسیم فلسطین کے فارمولے کو منظور کر لیا۔ اسی سال برطانیہ نے فلسطین سے نکلتے ہوئے اپنا تمام تر جنگی ساز و سامان یہودیوں کے حوالے کر دیا کہ اب کھل کے کٹو ان مسلمانوں کو۔ یہ ہتھیار یہودیوں کے ہاتھوں میں پہنچنے کی دیر تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پہ شب خون مارنا شروع کر دیا اور پے در پے مسلمانوں کی املاک پر قابض ہوتے چلے گئے۔ اس شب خون اور قتل و غارت کے نمایاں نمونے دیر یاسین اور ناصر الدین نامی علاقے ہیں۔ اسی لمحے کی جب برطانیہ نے یہودیوں سے ملی بھگت کر کے فلسطین سے پائر قدم رکھا تو یہودیوں نے بھی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ادھر اسرائیل کے قیام کا اعلان ہونا تھا کہ سارے مسلمان ملک دہشت سے باہر ہو گئے اور پھر مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہودیوں سے وہ کٹ پڑی کہ سب کو یاد ہے اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔